السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند روز قبل آپ سے ایک روایت میں نے شیئر کی تھی شعب الایمان سے، حدیث نمبر 3633، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں سے ہوتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہے، جنہیں الحور العین کہا جاتا ہے۔ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ حدیث مبارکہ جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے جو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں پہلے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ارشاد فرمایا، اگر بندے جان لیتے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اتنے میں قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بیان فرمائیے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ شعب الایمان میں حدیث نمبر 3634 کے تحت یہ آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جس کثرت سے بندوں کو بخشا جاتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے وہ نہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے بعد۔ اسی وجہ سے رمضان کی آمد کے انتظار میں سارا ہی سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ مرقات المفاتیح میں حدیث نمبر 1967۔ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر تک فرشتے سے سجاتے رہتے ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ اسے کیسے سجایا جاتا ہے تو ترغیب و ترہیب میں اسی مضمون کی ایک طویل حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسے بخور کی دھونی دی جاتی ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے سونے سے سجایا جاتا ہے، اور حقیقی طور پر اس کی سجاوٹ کو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی؟ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ 60، حدیث نمبر 23۔ اسی طرح مرقات المفاتیح حدیث نمبر 1967۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں کچھ اس طرح سے الفاظ آتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ یہ بھی شعب الایمان میں آتی ہے، حدیث نمبر 3606۔ اب جنت کے دروازے رمضان میں اس لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کو امت محمدیہ اور رمضان کی عظمت و بزرگی اور روزے داروں کو ملنے والی جزا اور جنت کی دائمی نعمتوں کا علم ہو جائے۔ اسے بھی مرقات المفاتیح کے حدیث نمبر 1967 کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، جنت کے دروازوں کو رمضان کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی کھولا جاتا ہے، البتہ رمضان اور غیر رمضان میں ان کے کھلنے میں فرق یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر نہ صرف جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں بلکہ دوزخ کے دروازے بند بھی کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جنت اور دوزخ کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور کبھی بند ہوتے ہیں، مگر رمضان میں سارا مہینہ دوزخ کے دروازے بند جبکہ جنت کے کھلے رہتے ہیں۔ مرقات المفاتیح حدیث نمبر 1967 اور پھر میرات المناجیح میں جلد نمبر 3 صفحہ 136 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتوں کے دروازے بھی، جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا، اور وہ روزے داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہگاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ میرات المناجیح جلد نمبر 3 صفحہ 133۔
ایک خوشگوار ہوا جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جو عرش سے شروع ہوتی ہے، جنت کے درختوں پھولوں سے معطر ہو کر حوروں پر پہنچتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا روزے دار کے منہ کی وہی بو ہو جو کہ اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر پاکیزہ ہے۔ یہ ہوا اس لیے چلائی جاتی ہے تاکہ حوریں روزے داروں کی طرف مشتاق ہوں۔ شرح مشکات میں اور پھر مرات المناجی میں اس کی تفصیل آتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مثیرہ کہا جاتا ہے، تو جنت کے پتے اور دروازوں کے پٹ ہلنے لگتے ہیں اور ان سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس جیسی آواز کسی نے نہ سنی ہوگی۔ اب ترغیب و ترہیب میں جلد نمبر 2 صفحہ 60 حدیث نمبر 23۔ اب حور عین کی طرف آتے ہیں کہ حور عین کہتے کسے ہیں، وہ تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ جب یعنی کہ یہ آواز جو ہے ایسی حوروں پر پہنچتی ہے جو گورے رنگ والی ہیں، چاندی کے بدن والی ہیں، جن کی آنکھوں کی سفیدی بہت سفید اور سیاہی بہت سیاہ اور دراز آنکھوں والی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان حوروں کی آنکھیں پوری ہی سیاہ ہوں گی کہ جس طرح ہرن کی آنکھ ہوتی ہے۔ بنی آدم میں کوئی حور نہیں ہے، البتہ عربی زبان میں کسی عورت کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اسے حور العیون یعنی ہرنی کی طرح خوبصورت آنکھوں والی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات اشعۃ اللمعات میں جلد نمبر 2 صفحہ 81 پر اور مختار الصحہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 167 پر آتی ہیں۔ پھر جب جنتی حوروں پر ہوا چلتی ہے تو وہ دعا کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ان نیک بندوں، روزے داروں اور قیام کرنے والوں کے نکاح میں دے تاکہ وہ ہمارے خاوند ہوں، ہم ان کی بیویاں بنیں۔ خیال رہے کہ نکاح کے لیے نامزدگی تو پہلے ہی ہو چکی ہے کہ فلاں حور فلاں کی بیوی، مگر نکاح جنت میں پہنچ کر ہوگا۔ یہ نکاح پہلے ہو چکا ہے، رخصت یعنی کہ عطا بعد قیامت ہوگی۔ مرقات المفاتیح میں جلد نمبر 4 صفحہ 459 پر اور مرات المناجیح جلد نمبر 3 صفحہ 143 پر یہ تفصیل بھی آتی ہے۔ اب ان سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اب یہ جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اس میں تقرر کا لفظ آیا ہے، یا تو یہ قرن سے بنا ہے یعنی ٹھنڈک، اور یہ دستور ہے کہ محبوب کے دیدار اور مشاہدے سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ دشمن کو دیکھنے سے آنکھیں سوزش اور گرمی محسوس کرتی ہیں۔ یا یہ لفظ قرن سے نکلا ہے، قرن یا قرن، قرن سے اگر نکلا ہے تو اس کا معنی ہوگا چین و قرار، قرن سے نکلا ہے تو معنی ہوگا ٹھنڈک، قرن سے نکلا ہے تو معنی ہوگا چین اور قرار۔ جب انسان کی نظر محبوب پر پڑتی ہے تو ساکن اور قرار پذیر ہو جاتی ہے، دائیں بائیں نہیں پھرتی۔ تو اشعۃ اللمعات کی جلد نمبر 2 صفحہ 81 پر یہ تفصیل آتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں نوازے۔ تو اس کی کچھ تفصیلات میں نے آپ سے پچھلے درس میں شیئر کی تھی اور بعض تفصیلات آج شیئر کر رہا ہوں۔ حقیقتاً ان کی کیفیات اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔